بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عبدالرشید مرزا. آج پاکستان کے اندر 170 بلین روپیز کا منی بجٹ اناؤنس کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے انفلیشن مزید انکریز کر رہی ہے. اس کے اندر ٹیکسیشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سیلز ٹیکس کو 18% کر دیا گیا اور کمپنیز کی ٹیکسیشن میں اور ہوٹلز کی ٹیکسیشن میں اضافہ کر دیا گیا. آج ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان کے معروف ہی اکانومسٹ آصف کسباتی صاحب، جو چیف ایگزیکٹو ہیں کسباتی اینڈ کمپنی کے، پیفو کے سیکرٹری جنرل ہیں، آئی کیپ کی مختلف کمیٹیز کے اندر پارٹیسپیشن کرتے ہیں. جناب آصف کسباتی صاحب، پاکستان کی ٹیکسیشن کا کیا رول ہے آج اکانومی کے اندر؟ جناب آصف صاحب. ٹیکسیشن کا بڑا اہم رول ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو تین چیزیں اور بھی اہم ہیں کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکسیشن کی جو پوری کلیکشن پورے سال کی ہوگی وہ تقریباً 7.5 ٹریلین ہوگی، اور ابھی جو مزید جو ٹیکسیشن رجیم میں اضافہ کیا گیا ہے، اس میں آئی ایم ایف کی وجہ سے تقریباً 600 بلین کا اضافہ ٹوٹل اماؤنٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ اضافہ کیا جائے، کہ جس میں سیلز ٹیکس ہے، پیٹرول پرائسز کی انکریزز ہیں، اور اس کے علاوہ انکم ٹیکس میں دو نئے بڑے اہم پروویژن کا اضافہ کیا گیا ہے. اب میں چلتا ہوں انکم ٹیکس کی جو پروویژنز ہیں ان میں جو اضافہ کیا گیا ہے، اس میں مین جو سب سے بڑا اہم ہے، جو عوام الناس کو اور خواص کو دونوں کو افیکٹ کرے گا، وہ ویڈنگ کے حوالے سے ٹیکس ہے، کہ جس میں 10% ٹیکس لگایا گیا ہے، اور یہ ایڈوانس ایڈجسٹیبل ٹیکس ہوگا. اگر فائلر ہوگا تو قانون میں لکھا ہوا ہے 10%، اور اس کا انڈائریکٹ امپیکٹ نان فائلر کے اوپر پڑے گا ڈبل، یعنی 20%. اور اس سلسلے میں نہ صرف ویڈنگ بلکہ یعنی شادی، اس کے علاوہ جو بھی ایونٹس ہوٹل میں یا مارکی میں، ویڈنگ ہالز میں، اور اس سے ریلیٹڈ اور جو عمومی طور کے اوپر پلیسز ہوتی ہیں جہاں ویڈنگ اور مختلف ایونٹس کیے جاتے ہیں، شادی کے حوالے سے اور دیگر ایونٹس کیے جاتے ہیں، وہ تمام اس کے ایمبٹ میں، اس کے ایریا میں آ جائیں گے. اور اکارڈنگلی جو ہوٹل کے اونرز یا لیز پرسن یا اور کوئی جو بھی یہ فنکشن ارینج کرے گا، اس کو ارینج کروائے گا، اس کو 10% کلیکٹ کرنا ہوگا ٹیکس ان لوگوں سے جن کے گھر والوں کی کوئی شادی ہو رہی ہے. یعنی اگر کسی کی بچی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے والد اس کے اگر پیئر ہیں، اس اماؤنٹ کے جو ویڈنگ ہالز میں دیا جاتا ہے، تو اس اماؤنٹ کے اوپر ٹیکس ہوٹل اونر یا ہال کا اونر کلیکٹ کر لے گا. اس کے علاوہ جو شادی کے سلسلے میں مزید لوازمات ہوتی ہیں، یعنی کھانا ہے یا ڈیکوریشن ہے اور دیگر چیزیں، جو بھی ارینجمنٹ ہوگا، ان تمام ارینجمنٹ کے اوپر بھی جو ہوٹل کا اونر یا ہال کا اونر وہ یہ اماؤنٹ کلیکٹ کرے گا. آن دا ون ہینڈ جانب تو یہ بہت اچھا ٹیکس ہے اس لحاظ سے کہ بلینز آف روپیز جو ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں، ہمارے عمرہ حضرات کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ آن اے کارپوریٹ سیکٹر بھی یہ ڈائریکٹلی اپلائی ہو جائے گا، تو کارپوریٹ سیکٹر کی اصولی طور کے اوپر اس کے اندر ایگزمپشن ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پور یا مڈل کلاس جو تقریباً 50,000 روپے سے لاکھ روپے تک کا خرچ کرتے ہیں اور بڑے مشکل سے ان پیسوں کا انتظام کرتے ہیں، اصولی طور کے اوپر ان کی بھی ایگزمپشن اس کے اندر ہونی چاہیے. تو ایک جانب یہ بہت اچھی پروویژن ہے کہ عمرہ کو جو خرچہ کرتے ہیں، تو اگر 10% گورنمنٹ کو ٹیکس دے دیں گے تو ان کی جیب پہ مزید کوئی زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا. لیکن آن دی ادر ہینڈ کارپوریٹ ریجیم میں عمومی طور پر اتنے زیادہ ٹیکسز ہیں کہ جس کے نتیجے میں ریفنڈیبل کریٹ ہوتا ہے، اور ریفنڈ گورنمنٹ سے لینا انتہائی مشکل کام ہے. اور گورنمنٹ کی جو اکاؤنٹنگ ہے وہ بھی ریسیٹ بیسس کے اوپر ہوتی ہے. وہ ریفنڈ جو ادا کرنا ہوتا ہے اس کو اپنی بکس میں اکاؤنٹنگ کی زبان میں بات کریں تو اکرو نہیں کرتے، نہ وہ ڈسکلوز کرتے ہیں کہ کتنی ٹوٹل اماؤنٹ ریفنڈیبل ہے. تو اگر ہم لون کی پاکستان کے اوپر بات کریں تو تقریباً 30 ٹریلین کا لون اس وقت پاکستان کے سر پہ ہے، اور پاکستان کی بجٹ جو ہے وہ تقریباً 7.5 سے 8 ٹریلین کا ہے. یعنی اگر صرف پاکستان کوئی خرچ نہ کرے، انٹرسٹ میں کوئی اضافہ نہ ہو، ایکسچینج ریٹ میں کوئی اضافہ نہ ہو، اور پروونسز کو کچھ بھی نہ دے، جب جا کے یہ لونز ادا ہوں گی. یعنی اتنے قرضے کرپٹ گورنمنٹ نے دی، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے اگر ہم ایک طرف
जर्मनी की बात करें तो वहां 17 लोगों की कैबिनेट है. ऑन दी अदर हैंड अगर हम इस वक्त बात करें पाकिस्तान की तो 85 लोगों की कैबिनेट है. तो इतने सारे मिनिस्टर्स और उनके सारी तायुशात, इनकी सारी अय्याशियां और इनके सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज जो इनके लिए काम कर रही हैं, बजाय इसके कि वो अवाम के जानो माल की हिफाजत करें. और आपने देखा होगा कि पिछले कल पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ, यानी वो पुलिस स्टेशन अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो वो अवाम की हिफाजत कैसे करेंगे. दूसरी अहम नुक्ता जो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इनकम टैक्स के प्रोविजन में आया है वो कॉर्पोरेट टैक्सेशन से रिलेटेड है, इस लिहाज से कि इन द पास्ट स्टॉक एक्सचेंज के बाहर अभी स्टॉक एक्सचेंज वाले टैक्सेस वाले शेयर्स की ट्रांजैक्शन होती थी जो टैक्सेशन रिजीम की विदहोल्डिंग रिजीम से बाहर हो जाती थी. इसी तरह से जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो शेयर्स हैं उनकी भी जो ट्रांजैक्शन थी उनकी विदहोल्डिंग पूरी तरह से नहीं हो सकती थी. तो इसलिए स्पेसिफिक नया एंटी अवॉइडेंस टैक्स इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसके अंदर जो है वो जो बायर ऑफ शेयर्स होगा वो सेलर ऑफ शेयर्स की विदहोल्डिंग करेगा और वो फिर गवर्नमेंट को जमा कराएगा, एक स्टेटमेंट भी वो जमा कराएगा गवर्नमेंट को. ये दो नई चीजें इनकम टैक्स में लाई गई हैं. कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टैक्स लाए गए वो आई वुड अप्रिशिएट कि एंटी अवॉइडेंस टैक्स है, उसके नतीजे में गवर्नमेंट को कलेक्शन होगी. लेकिन इन दोनों रिजीम की अगर मैं बात करूं, पहले मैं होटल की रिजीम की बात करता हूं कि होटल की रिजीम कोई नई नहीं है. इन द पास्ट भी 2020 के वक्त इस किस्म की प्रोविजंस मौजूद थी और उस वक्त रेट जो था ये 5% था और फाइलर और नॉन फाइलर दोनों के लिए. अगर कम मुवाजना करें इसके रेट का तो 5% जो टैक्स है पिछला था वो मुनासिब था. यहाँ 10% बिट हायर टैक्स है, सिवाय इसके कि अगर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन इंट्रोड्यूस करे. और नॉन फाइलर के लिए कोई हर्ज नहीं है अगर डबल टैक्सेशन रिजीम अब इंट्रोड्यूस कराई गई है, उसका इम्पैक्ट इस नई प्रोविजन पे भी तलाक होगा. बाकी रहा कॉर्पोरेट के यहाँ डबल टैक्सेशन, तो चूंकि उमूमी तौर के ऊपर बायर और सेलर दोनों फाइलर होते हैं तो वहां डबल टैक्स प्रैक्टिकली नहीं आएगा. जी, आपने एक बात की कि पाकिस्तानी मईशत के ऊपर ये दो टैक्सेशन की जो क्लॉजेज इंप्लीमेंट होने जा रही हैं. मेरा ये सवाल है कि जो शादी के ऊपर डिफरेंट हॉल्स के ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट होगा, उसके नतीजे में शादी जो हॉल हैं, मैरिज डिफरेंट हॉल्स हैं, उनकी क्या सेल में कमी नहीं आएगी और लोग जिस तरह पहले बड़े बड़े मैदानों के अंदर अपने गली मोहल्लों के अंदर अरेंज किया करते थे उसकी तरफ लौट के नहीं आएंगे? इसमें प्रैक्टिकली स्पीकिंग कुछ फिगर्स मेरे में हैं और मुझे अंदाजा भी है कि एक्चुअली इसका क्या होगा जब तक एनफोर्समेंट प्रॉपरली न हो. इन द पास्ट आपको हैरत होगी कि इस प्रोविजन को डिलीट इसलिए किया गया था प्रीवियसली कि इस हेड में कलेक्शन ज्यादा नहीं हो रही थी. और जाहिर है शादी हॉल वाले आपके भी इल्म में होगा, प्रैक्टिकली स्पीकिंग वो ज्यादातर कैश में डीलिंग करते हैं, क्रॉस चेक में डीलिंग नहीं करते. और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ब्लैक इकोनॉमी और कैश इकोनॉमी है, तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, सिवाय इसके कि गवर्नमेंट इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर करे. कि अगर मैं इस वक्त कहूं कि पाकिस्तान में कम से कम नहीं तो तकरीबन 10-15 हजार ऐसे हॉल्स और इवेंट प्लेसेस होंगी जहां पर ये इवेंट होता है. लेकिन अगर मैं बताऊं प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि अगर रफली स्पीकिंग प्रीवियसली इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो सकी और इस हेड में कलेक्शन भी ज्यादा नहीं हुई, तो मैं नहीं समझता कि हॉल वालों की इनकम में कोई खातिर कमी आएगी इस एक प्रोविजन के नतीजे में, इसलिए कि बहुत सारे लोग कैश में डील करते हैं और ब्लैक इकोनॉमी पाकिस्तान में बहुत बड़ी है. तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उनकी इनकम में कोई कमी आएगी. अच्छा, एक चीज और बताइएगा, जो हमारा सेल्स टैक्स 18% कर दिया गया उसका इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? जो है वो इसमें 17 से 18 किया गया है. डायरेक्ट बात करें तो सिर्फ 1% उसका इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बजायर नजर आ रहा है ऑन अ मिनिमम साइड. 1% उसके नतीजे में इजाफा होगा. पाकिस्तान में इस साल 2022 में 23-24% इन्फ्लेशन है
اور نیکسٹ ایئر کا پروجیکٹڈ انفلیشن جو ہے، چونکہ اس سال انفلیشن کا امپیکٹ میجر آ گیا ہے، تو نیکسٹ ایئر کا جو پروجیکٹڈ انفلیشن ہے وہ تقریباً 12% ہے. تو اگر 12% کی بجائے 13% ہو جائے گا، اور اس سال اگر میں 23-24% کی بات کروں تو 25% ہو جائے گا. یہ تو ڈائریکٹ افیکٹ ہے. انڈائریکٹ افیکٹ ایک اور ہوتا ہے جو کسی بھی ٹیکسز کے نتیجے میں، اور خصوصی طور پر پیٹرول پرائسز جو اس وقت پچھلے دنوں 22 روپے سے بڑھی ہیں، اور دیگر ڈیزل وغیرہ کی بھی پرائسز میں ہیوی انکریز آیا ہے، اور ایکسپیکٹڈ انکریز مزید بھی کچھ ہو سکتا ہے چند دنوں میں، حالانکہ انٹرنیشنل پرائسز میں کمی آ رہی ہے. تو اصل جو مہنگائی ہوگی وہ سیلز ٹیکس میں سے کی وجہ سے تو معمولی سی ہوگی، ہوٹل کے نتیجے میں بھی معمولی سی ہوگی. اصل مہنگائی جو ہوگی وہ پیٹرول کے نتیجے میں ہوگی، جس کو لوگ آسان الفاظ میں، جو میں نے پچھلے دنوں بزنس ریکارڈر اور آج ٹی وی پہ بھی کہا تھا، کہ ایکچولی اٹس اے پیٹرول بم. پریکٹیکلی یہ پیٹرول بم ہے جو اصل انفلیشن کو کریٹ کرتا ہے، جس کے سائیکلنگ افیکٹس ہوتے ہیں. اسی طرح سے سیلز ٹیکس کا بھی کیسکیڈنگ افیکٹ ہوتا ہے. مثال کے طور کے اوپر 7 سٹیجز ہیں ٹیکسٹائل سیکٹر میں، اسی طرح سے اور انڈسٹری میں ڈفرینٹ سٹیجز ہیں. تو ہر سٹیجز کے اوپر اگر ان رجسٹرڈ سے ڈیلنگ ہوگی تو اس کا امپیکٹ ایون 7% تک جا سکتا ہے انفلیشن کے اوپر، صرف سیلز ٹیکس کا. اور اگر میں اس میں پیٹرول کی پرائسز کا امپیکٹ بڑھا دوں تو تقریباً 12% سے 13% تک بھی انفلیشن اس کرنٹ منی بجٹ کے نتیجے میں، اگر پراپرلی امپلیمنٹ نہ کی گئی چیزیں اور پراپرلی براڈننگ دا ٹیکس بیس نہ کیا گیا تو انفلیشن بڑھے گا. اگر براڈننگ کامیاب ہو گئی گورنمنٹ کی کہ نئے ٹیکس پیئر کو لایا جائے امبریلا میں، تو مسائل کم ہوں گے، ورنہ مسائل بہت بڑھ جائیں گے. ایک چیز بڑی سامنے نظر آ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے پیٹرول پرائسز انکریز کر دی. اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ پاکستان کے فارن ریزرو $3 بلین سے بھی نیچے چلے گئے ہیں. گورنمنٹ نے اس کا امپیکٹ سارا شفٹ کر دیا کنزیومر کے اوپر پیٹرول کا. اب ایک چیز بتائیے گا کہ یہ بیسیکلی آئی ایم ایف کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں تاکہ $1.1 بلین ہم ان سے لے سکیں. تو کیا آئی ایم ایف سے کسی طریقے سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آئی ایم ایف سے چھٹکارا، اگر میں بتاؤں آپ کو نمبر گین کی بات کروں تو ہم آج اسٹڈی کر رہے تھے کہ 1963 میں پاکستان نے لون دیا تھا جرمنی کو، اور وہ جرمنی کو جو لون دیا گیا تھا وہ $25 ملین تھا. اور اس $25 ملین کا جب پاکستان کا جو پیریٹی ریٹ تھا $4.76 4.76 equal to $1 تھا، اور اس وقت $262 پر ڈالر تقریباً ہے. تو اگر اس $25 ملین کو میں کنورٹ کرتا ہوں آج کے ریٹ کے اوپر تو تقریباً $1.1 بلین بنتا ہے، اور یہ وہی ایکول اماؤنٹ ہے جو پاکستان نے 1963 میں جرمنی کو دی تھی. اس کا مطلب ایکچولی یہ ہوا کہ 1970 کے بعد ہم نے جب انالیسس کی تو اتنی عیاشی بڑھ گئی، اتنے مس مینجمنٹ بڑھ گیا، اتنا کرپشن بڑھ گیا، جس کے نتیجے میں لون در لون لیتے چلے گئے. اور جو یہ مزید لون بھی لیے جا رہے ہیں انڈائریکٹلی لون کی ری پیمنٹ کے لیے لیے جا رہے ہیں دیکھا جائے تو، اس لیے کہ آگے آنے والے لون کی ری پیمنٹ اور ہیوج امپورٹس ایز کمپیئر ٹو آور ایکسپورٹس. تو یہ تو ایک جال میں پھنسنے والی بات ہے مزید لون لینا. لیکن اس وقت کی کرنٹ مجبوری ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس مجبوری کی وجہ سے لیا جا رہا ہے. لیکن اگر آن دا ون ہینڈ اگر یہ مجبوری کی وجہ سے لون لیا جاتا رہا تو پاکستان مزید دلدل میں پھنس جائے گا. اور ظاہر ہے اس وقت ایک عجیب سی باتیں آ رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے کل کو یہ ڈیمانڈ نہ کریں کہ ایٹومک آپ رول بیک کریں، اللہ نہ کرے. لیکن ہماری جو حکمران ہیں جس میں آصف علی زرداری ہیں، جناب شہباز شریف ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ عمران خان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 71 کے اندر پاکستان کے اسپیشلی پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 ٹکڑے ہونے میں اہم رول ادا کیا، اور اسی پاکستان پیپلز پارٹی نے اکانومی کے اندر ایک اور سیٹ بیک کیا کہ پرائیویٹائز کو نیشنلائز کر دیا. اور ان سے تو امید نہیں رکھیں گے کہ یہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کوئی اہم ڈیسیژن لیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنی مخلص ہوں تو یہ سارے ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں بیٹھتے کہ پاکستان کو معیشت کو بہتر کیا جائے؟
आज पॉलिटिकल क्राइसिस जन्म ले रहे हैं इकोनॉमिक क्राइसिस को, तो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? मैं एग्री करता हूं आपसे कि हमारे पास हमें चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी बनाना चाहिए जिसपे तमाम पार्टियां मुत्तफिक होनी चाहिए, और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने ऑलरेडी मिनिमम चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी कई दफा प्रेजेंट किया है मुख्तलिफ हालात के लिहाज से। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मिलना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड एक अहम बात और भी कहूं, उसमें आप मुझे पॉलिटिकल न समझिएगा पूरी तरह से, इसलिए कि जब कराची में जमात इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी सीटें आ चुकी हैं और नेमतुल्लाह खान साहब का दौर में उन्होंने कम अमाउंट में इतना कुछ शहर में करके दिखाया कि उससे पहले वाले दौर में न कभी किसी ने किया, न उसके बाद आने वाले दौर में इतनी छोटी सी अमाउंट पे किया कि एक पाइप 1000 रुपए वाला बुक्स में 11,000 रुपए का लिखा जा रहा है, 11 गुना लिखा जा रहा है। तो करप्शन की आप इंतहा सोच सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट का जो बजट था वो अगर 25 लाख रुपए से तकरीबन करोड़ों रुपए पर पहुंचाया गया और कई पेजेस बना दिए गए, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जो करप्शन लेवल है वो हाई है। तो चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी में इस करप्शन की भी कोई इंतहा होनी चाहिए और उस हवाले से भी बहुत सारी चीजें होनी चाहिए और कंट्रोल्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए, जब जाके ये चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी भी कामयाब होगा। वरना ये सारे लोग मिल बैठ के अगर लोन लेते रहेंगे मुख्तलिफ IMF और वर्ल्ड बैंक से, तो जाहिर है ये कोई मुसलसल मुस्तकिल हल नहीं है। असलन इनको अपनी किफायत शुआरी पे जाना पड़ेगा कि जिस तरह से जर्मनी में अगर 13 लोगों की कैबिनेट पे काम चल सकता है, तो व्हाई नॉट इन पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान की GDP टू डेट रेशो 88% है, और क्या ऐसा नजर नहीं आ रहा कि जहां पे हमारे लोन लोकल और फॉरेन पहुंच गए हैं, कहीं पाकिस्तान डिफॉल्ट ना कर ले? जाहिर है खतरे की घंटी तो सर पे हर वक्त मंडलाती है, और कोई आज से ये खतरे की घंटी नहीं है। इससे कई सालों पहले भी इकोनॉमिस्ट ने, आपके जैसे ने और लोगों ने ये घंटी बजाई हुई है कि जाहिर है अगर हम इसी तरह से ह्यूज इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कम होगी हमारी, तो नेचुरली हमेशा ये डिफॉल्ट की तरफ जाने की घंटी रहेगी। और ये मुख्तलिफ, जाहिर है जब कोई हमें भी लोन देता है तो वो अपनी कंडीशनैलिटी फुलफिल कर पाता है, इसी तरह से वो यहां पर भी कोई भी हमसे लोन देगा तो हमारी कंडीशनैलिटी हमें उसकी फुलफिल करनी पड़ेगी, जिसमें चाहे वो हमारे कस्टम्स हों, हमारे रस्म रिवाज हों, वो तमाम चीजें हमें अनफॉर्चुनेटली उनकी एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर फिस्कल पॉलिसी से, पाकिस्तान के अंदर जो आज बहरान हमारे सर पे लटक रहा है, उससे कैसे बचा जा सकता है। वेलकम बैक नाजरीन। आसिफ कसबाती साहब हमसे बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन से किसी हद तक तो रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन जो टैक्स लगाया गया है मैरिज हॉल्स के ऊपर, उससे हमारे वो तबका जो पहले ही महंगाई की वजह से तंग है, परेशान है, उसके ऊपर एक और बोझ आएगा। हिस्ट्री में यह देखा गया कि मैरिज हॉल से पहले भी टैक्सेशन की गई, वहां से रेवेन्यू जनरेट इसलिए ज्यादा नहीं किया गया था कि लोगों ने इसके अलावा दूसरी ऑप्शंस को अवेल किया। अब हम अपना बात का उसी टॉपिक पे सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे हारून खान साहब से मैं बात करूंगा जो हमारे दरमियान मौजूद हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर टैक्सेशन से, इन्फ्लेशन से और जो पीछे फ्लड आया उसकी वजह से हमारी पॉवर्टी लाइन से जो नीचे लोग थे वो 7 करोड़ 7 लाख से चले गए 9 करोड़।
اور ابھی جو منی بجٹ آیا ہے اس منی بجٹ کی وجہ سے یا اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو آئی ایم ایف نے نقدی پرائسز کو انکریز کروا دیا، پاکستان کے اندر پیٹرول پرائسز انکریز کر دی گئیں، اس کی وجہ سے پاکستان کا انفلیشن ریٹ 35 سے 50% پہ چلا گیا۔ اب جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، جنہیں کھانا، پانی، صاف پانی میسر نہیں ہے، میڈیسن میسر نہیں ہے، ایجوکیشن میسر نہیں ہے، وہ اپنا سروائیول کس طرح کریں گے؟ جی بہت شکریہ۔ اچھا، اس وقت اگر آپ دیکھیں کنزیومر پرائس انڈیکس ہے آپ کا، ہول سیل پرائس انڈیکس ہے، سینسیٹیو پرائس انڈیکس، جو بیسک آئٹمز غریب استعمال کرتا ہے۔ دیکھیں، غریب اپنی انکم کا 90% تک تو وہ اپنا بیسک پہ خرچ کرتا ہے، مڈل کلاس جو ہے وہ 30 to 50% خرچ کرتا ہے، جبکہ جو ایلیٹ کلاس ہے ان کا تو جو ان کی انکم ہے اس کا 5 سے 10% بھی ان کی بیسک پہ خرچ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ ظالمانہ ٹیکسیشن کرتے ہیں، میں تو اس کو ظالمانہ ٹیکسیشن ہی کروں گا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک بالکل آپ نے جی ایس ٹی لگا دیا، اور آپ ان لوگوں سے بھی آپ ٹیکسیشن کر رہے ہیں کہ جن کو آپ بیت المال سے اور احساس پروگرام سے اور جن کو آپ لنگر خانوں میں کھلا رہے ہیں ان سے بھی آپ چھوٹی چھوٹی آئٹم پہ ٹیکسیشن جی ایس ٹی کی صورت میں کر رہے ہیں۔ تو جو لوئر مڈل کلاس ہے، لوئر کلاس ہے، اس وقت ان کی بہت ہی بری حالت ہے۔ ہم کرتے کیا ہے کہ ہم اپنی لوئر کلاس کو ٹیکسیشن کر کے تو جو اپر کلاس ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کو سبسیڈائز کر رہے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، آپ لگژریز جو ہیں آپ اس کو ہائی ٹیکسیشن کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ گھروں کے جو ٹائلیں استعمال ہو رہی ہیں، جو فلش استعمال ہو رہے ہیں، جو نل کے استعمال ہو رہے ہیں، جو پنکھے استعمال ہو رہے ہیں، وہ بھی باہر سے آ رہے ہیں۔ آپ کے ٹوتھ پک جو ہے باہر سے آ رہے ہیں، آپ کی جو پینسل ایک چھوٹی آئٹم ہے یہ ہم یہاں نہیں بنا سکتے ہیں، وہ چائنا سے آ رہے ہیں، شارپنر چائنا سے آ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی لیڈ وہ ظاہر ڈالر میں آ رہی ہیں، اور ڈالر کا امپیکٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ کنٹری کو ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ غریب اس میں پستا ہے جس بیچارے نے 1 لیٹر استعمال کرنا ہے۔ تو آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ غریبوں پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، آپ امیروں کو سبسیڈائز کر رہے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جہاں پہ ہمارا اشرافیہ اسی طرح انجوائے لائف کو کر رہا ہے کہ وہ پہلے سے 1 لاکھ افراد ہیں، 1 لاکھ گاڑیاں جو 50 سے 100 لیٹر جو ہے روزانہ کا فری آئل استعمال کر رہی ہیں، فیول استعمال کر رہی ہیں۔ بند کرے نا، کیوں نہیں کر رہے؟ ان کے ہوائی جہازوں کے ٹکٹ بند کریں، ان کے مفت کے علاج بند کریں، وہ کرائیں پاکستان کے سرکاری علاج، وہ جو ہسپتال ہے وہاں سے علاج۔ آپ جو اشرافیہ ہے، جو آپ کے ججز ہیں، جو آپ کے جنرلز ہیں، جن کو جو لاکھوں میں تنخواہیں لے رہے ہیں، ان کو آپ فری کا جو ہے وہ فیول دے رہے ہیں، اور ایک جو مزدور ہے اس بیچارے کو آپ جو ہے اس کی زندگی آپ اجیرن کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھتی ہے تو منڈی سے جو ہے منڈی تک، جو کھیتوں سے منڈی تک جو ہے، یہ جو سبزیاں ہیں، جو یہ دالیں ہیں، یہ بھی تو بہت ساری ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کی یہ جو بیسک آئٹمز ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کی ویٹ کی کیا صورتحال ہے۔ وہ ابھی 1 سال پہلے تک جو 1200 روپے کا 20 کلو کا تھیلا تھا، 60 روپے کا کے جی تھا، وہ آج 120 روپے کا کے جی جو ہے آپ کی ویٹ ہو گئی ہے۔ آپ کا پیاز 250 روپے ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ آپ کا جو آئل پرائس ہے وہ آپ کی 150 160 سے 272 280 روپے پہ چلی گئی ہے۔ تو اس کا ڈائریکٹ اثر ہوتا ہے۔ غریب آدمی جو ہے وہ پس چکا ہے، وہ بیچارہ اس کی تو زندگی حرام کرتی ہے، اس کو تو پیٹ کی فکر پڑ گئی ہے۔ اس میں ایک بہت بڑا اہم ایشو ہے جو آج سب کے سامنے ہائی لائٹ میں کر رہا ہوں کہ جم خانہ کلب جو ہماری اشرافیہ کی عیاشی کا اڈا ہے، عالم یہ ہے کہ 90s کے اندر اسے لیز دیا گیا 450 روپے، پوری بلڈنگ کا لیز کرایہ رینٹ ہے، جبکہ آج کے دن اس کا ایکچول کرایہ 35 کروڑ روپے ہے۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ ہم ایک منی بجٹ لاتے ہیں اور پاکستان کی اس معصوم اور غریب عوام پہ اس کا بوجھ لاد دیتے ہیں۔ تو کیا آج ضروری نہیں ہے کہ ایسے جتنے کلبز ہیں جو پاکستان کے اندر آپریٹ ہو رہے ہیں، جو اشرافیہ کے اور ہماری بیوروکریسی کی اور ہماری ججز کی عیاشی کا اڈے ہیں، ان کو وہاں سے ان کو رینٹ آؤٹ کیا جائے، انہیں سیل کیا جائے اور اس انکم کو پاکستان کے ریونیو میں شامل کیا جائے؟ بالکل سر، یہ جو آپ کی جو اسٹیٹ ایسی پراپرٹیز ہیں، ان کو یا تو آپ بیچ لیں، ان کو جن آپ وہ کریں جی، اس کا اوپن اس کا وہ کریں آپ، اور جو اس کو سیل آؤٹ کریں۔ اس کو جو ہے وہ کسی صورت کو فائدہ نہیں ہے ایسی پراپرٹیز کو رکھنے کا۔ اور دوسری جو آپ کی اسٹیٹ آؤنڈ انٹرپرائزز ہیں، جس میں پی آئی اے ہے، جس میں ریلوے ہے، جس میں اسٹیل مل ہے، جس میں اور ایسے، آپ کی حالت دیکھیں کہ آپ نے گیس کی پرائسز ابھی بڑھائی ہے نا جی۔ اگر آپ دیکھیں آپ کی ایس ایس سی جی، آپ کی ایس این جی پی ایل، وہ تو وہ کر رہے ہیں۔ آپ کا کے الیکٹرک جو جس کو آپ جو 662 ارب کا اس نے آپ کو ٹیکہ لگایا ہوا ہے،
आप ले ना उससे, वो क्यों नहीं दे रहा? मैं तो कहता हूँ सूद समेत उससे पैसे लें। आज 17% 18% का पॉलिसी रेट है, उसको 18% लगा के पिछले सालों का उससे वो लें। ये जुल्म नहीं है कि जनाब वो किसी को वो चंदा दे देते हैं, किसी को वो जो है पार्टी को खुफिया चंदे दे देते हैं, और तमाम के तमाम लोग जो हैं वो उनके पीछे खड़े हो गए हैं। तो ये जालिमाना निजाम है, इसको खत्म होना चाहिए। और स्टेट आउंड जो एंटरप्राइजेज हैं, या तो आप इनको सेल करें, आप बिल्कुल इसको प्राइवेटाइज करें, इसमें कोई वो ये ना अपनी पॉलिटिकल माइलेज के लिए रखते हैं। इन लोगों ने वहां पर जहां पे 1000 बंदे की जरूरत थी, वहां पे 8,000 बंदे जो है वो एम्प्लॉय किए हुए हैं। देखें एमरेट्स जो है वो PIA के लोगों ने वहां पे जाके, इसको EK इसीलिए कहते हैं कि कराची से ज्यादा लोग गए थे, उनका जो मुलाजम है 435 है, मेरा एक जहाज पे मुलाजम जो है वो 8,000 है। तो कैसे मैं जनाब वो सरवाइव कर सकती है मेरी? इसमें कोई शक नहीं कि उससे पाकिस्तान सेल आउट कर दें या प्राइवेटाइज कर दें या इसको लीज पे कर दें आप। अगर आपको इतना ही है कि जी ये बड़े सेंसिटिव, ये अमेरिका के हवाई अड्डे तक जो वो प्राइवेटाइज हैं, उनकी तो कंपनियां, उनको तो कुछ नहीं फर्क पड़ता। हारून साहब, एक चीज और बड़ा इंपैक्ट आ रहा है, देखें पाकिस्तान के अंदर, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट अगर हमारे साथ मुखलस है, इस पाकिस्तान की अवाम के साथ मुखलस है, गुर्बत के साथ मुखलस है, तो उन्हें चाहिए कि पॉलिटिकली अपने आप के अपने सर्वाइवल के लिए जो इतनी बड़ी कैबिनेट बना दी गई है, जिसके बिलियंस ऑफ रुपीज एक्सपेंसेस हैं, उसको मिनिमाइज करे। उसकी एक्सपेंशन की वजह से पाकिस्तान के नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इंक्रीज किए जा रहे हैं। देखिए ये बहस तो एक दूसरी तरफ ही चली जाएगी। मैं तो समझता हूँ 1134 आपको मेम्बरान लेजिस्लेटर्स की जरूरत क्या है। वो लेजिस्लेटर जो है 1-1 अरब रुपया वफाक वालों ने जारी किए हैं और 700 अरब ये परवेज लाई करके चला गया है। मुल्क जो है वो $1.5 अरब के लिए जो है वो $1.5 अरब के लिए जो तरले डाल रहे हैं 300 अरब के लिए, तो ये 700 अरब ये इस्तेमाल कर लेते ना। हालत हमारी ये है कि हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है। हमारी जो प्रायोरिटीज हैं, जो हमारी जो सियासी पार्टियां हैं, वो अशराफिया एलीट्स के वो क्लब हैं, वो जो आम आदमी है वो तो वहां पे नारे लगाने के लिए और वो सोशल मीडिया पे जो है वो बैशिंग करने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। वो तो जनाब सरमायादार, जागीरदार और बड़े बड़े जो वो खानदान हैं, जिनकी वो नस्ल दर नस्ल जो है वो जो हुक्मरानी जो वो कर रहे हैं, वो तो इनके कब्जे हैं पार्टियों पे। ये इक्तदारिये हैं, ये तबका इक्तदारिया है। और एक जो हम जैसे जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, आप उनको गुलाम कह लें, आप उनको जो है ना शख्सी गुलाम कह लें, आप उनको पार्टियों के गुलाम कह लें, तो ये बड़ी बदकिस्मती है। आप मुझे बताएं ना कौन निकला है सिवाय सिराजुल हक साहब के, जो वो निकले अभी, उन्होंने मार्च वार्च किया है कोई 3 रोजा, लेकिन मुझे अवाम तो उसमें नजर नहीं आई। इसका मतलब है कि अवाम बेचारी की इतनी मत मार दी है कि जो अवाम के लिए निकला है उसके लिए तो अवाम उसके साथ बड़े लेवल पे नहीं निकली। इसका मतलब ये है कि अवाम को इन्होंने दूसरी चीजों में डाल दिया है। ये जो इनके इक्तदार के जो है, आप देखें ना, आप साबिक वजीर आजम साहब का प्रोटोकॉल देखें, और एक जो नाम नेहाद हमारी डिप्टी वजीर आजम साहबा बनी, जो कहती है जी मेरी तो हुकूमत से अब कलक ही नहीं है, वो जिनके चचा जान की हुकूमत है, और जो कहते थे कि सेहत कार्ड को ये कर दो, पेट्रोल प्राइसेस को ये कर दो, वो कहते तो अब मेरा तो नहीं। यहाँ पे आपने एक बड़ी अच्छी बात की, इक्तदारी पाकिस्तान के अंदर प्रोटोकॉल्स को ही सिर्फ खत्म कर दिया जाए तो 400 बिलियन रुपीस का ऐसे ही सर फायदा होगा पाकिस्तान को। एक चीज और बड़ी अहम है कि मुझे जो ये फील हो रहा है कि पाकिस्तान को प्री प्लान महंगाई में इजाफा कर दिया गया, पॉवर्टी लाइन इंक्रीज कर दी गई, पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व कम हो गए। ये प्री प्लान इस मियां शहबाज शरीफ साहब को लाते हुए एजेंडे पे लिखवाया गया था कि पाकिस्तान को इस पोजीशन में जब हम ले जाएंगे तो फिर आप साइन करेंगे कि पाकिस्तान के एटमी असासे फ्रीज कर दिए जाएंगे। देखिए क्या हम उस तरफ तो नहीं जा रहे? ये मैं आपको बताता हूं, ये इंतहाई नालायक लोग हैं और इंतहाई करप्ट लोग हैं। देखें करप्शन आप में हो और आप नालायक ना हो तो आप फिर भी निकाल के ले जाते हैं। ना तो इनकी कोई पॉलिसीज है, ना इनकी कोई प्रायोरिटीज है, ना इनकी कोई डायरेक्शन है। करप्ट ये हैं, एतमाद इन पे नहीं है, ट्रस्ट दुनिया का नहीं है। आपकी रेमिटेंसेस क्यों कम हो गई हैं? ट्रस्ट नहीं है आपके जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं। आप जो ट्रस्ट लेवल आपका नहीं है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है आपकी, और आपको हुकूमत लेने का शौक तो था, आपको अपने ऊपर टैग लगवाने का शौक तो था, लेकिन आपकी कोई तैयारी ही नहीं थी। तो ये मैं समझता हूं, ये तो ये अगर ये जानबूझ के इन्होंने नहीं भी किया तो मैं तो फिर भी इनको ये समझता हूं कि ये जिम्मेदार हैं। और ये मसला ये है कि अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। नालायकी पे क्या अकाउंटेबिलिटी है? एक बंदा जो 23 करोड़ अवाम की किस्मत जिसके हाथ में है, जिसकी नालायकी की वजह से मेरे जो रिजर्व हैं वो $16 अरब से आज जो है वो $4 अरब पे या 3.5 अरब पे आ गए हैं। मेरा जो डॉलर है वो 180 से 272 पे चला गया। इनसे जवाब तो ले।
آپ کے جو قرضے ہیں جو عمران خان صاحب اگر وہ 50,000 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے ٹوٹل جو قرضے ہیں وہ آج 62,000 ارب کیوں ہو گئے؟ آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جی 29,000 سے اس نے 50,000 ارب کر دی ہیں. اور بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ اگر نالائق تھا تو آپ مہا نالائق ہیں. اس کی اگر پالیسیز ٹھیک نہیں تھی, اس نے اگر جینا حرام کیا ہوا تھا, اس نے تو جینا حرام کیا تھا, آپ نے تو بالکل مار ہی دیا ہے. اچھا یہاں پہ ایک میسج یہاں پہ جو ہمارے مین پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں پاک فوج ہے, اس میں پاکستان کی گورنمنٹ ہے, اس میں پاکستان کے انویسٹرز ہیں. کہیں سے میسج نہیں آیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے تو آپ فوج اپنا 25% بجٹ ریڈیوس کرے گی. کہیں سے میسج نہیں آیا کہ میاں شہباز شریف اور ہماری جناب آصف علی زرداری جو ان کے فارن ریزرو سوئس بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں واپس لائیں گے تو پاکستان میں ڈالر واپس آتا ہے تو ہماری اکانومی بہتر ہو جائے گی. اسی طرح کے وہ کرپٹ لوگ جو ان کے ساتھ انوالو ہیں سب پاکستان کو ہر دور کے اندر اس سے بینیفٹ لیتے رہے ہیں, ٹیکسیشن کی صورت کے اندر, کرپشن کی صورت کے اندر. تو ان حالات کے اندر پاکستانی عوام کو اٹھنا نہیں چاہیے. سر بات یہ ہے کہ یہ جو چور ہے نا ہر پارٹی میں, چینی کی سبسڈیز مسلم لیگ, قائد اعظم, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی تمام کے سرمایہ داروں نے لی ہیں. وہ ترین نے بھی لی ہے, وہ خسرو پرویز نے بھی لی ہے, وہ جناب شہباز شریف نے بھی لی ہے, وہ جناب عباس سرفراز نے بھی لی ہے, وہ ساری کے ساری ان سب نے مل کے لی ہے. ان سب نے پہلے اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس پہ وہ ریبیٹ وہ بھی لیتے ہیں, سبسڈی بھی لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو دوبارہ امپورٹ کرتے ہیں, پھر سبسڈی لیتے ہیں اور پھر اس کو مہنگے داموں بیچتے ہیں. تو یہ ظالم لوگ ہیں. ان کا آپ فوج کے بجٹ کی بات کرتے ہیں, فوج کا کیا بجٹ ہے؟ آپ سچی بات میں کروں 5 ارب ڈالر کا بجٹ ہے, اور جس سے آپ کا مقابلہ ہے اس کا 70 ارب ڈالر کا بجٹ ہے. آپ کے جو پڑوس میں افغانستان آ گیا, میں تو سمجھتا ہوں 5 ارب ڈالر وہ پہلے ہی بہت کم پیسوں پہ گزارا کر رہے ہیں. کسی دور میں 4% آپ کا وہ ٹوٹل جی ڈی پی کا بجٹ تھا, آج ان کا جو یہ 5 ارب ڈالر ہے یہ تو 2.2% بنتا ہے ٹوٹل جی ڈی پی کا, اور 16% بنتا ہے آپ کے ٹوٹل ٹیکس. پاکستان کی $2 بلین کی ماہانہ سمگلنگ کی جاتی ہے افغانستان کے اندر اور ہمسایہ ممالک کے اندر, جبکہ چاروں طرف باڑ لگی ہے, اس کا ذمہ دار میں آپ کو سمپل ایک تو یہ ہے نا کہ جو جناب چائے کی پتیوں میں جا رہی ہے, وہ جو کوئی ڈفرنٹ چیزوں میں پیک ہو کے ڈالر جا رہا ہے. ڈالر جو ہے بائی لا ہر افغانی پاکستان سے $1,000 روزانہ کا وہ لے جا سکتا ہے افغانستان. وہ $1,000 روزانہ لے کے جاتا ہے. 5 لوگ گئے, $5,000 لے کے گئے. یہاں پہ وہ خریدتے ہیں جناب 200 اگر 60 کا ہے, وہاں پہ وہ 300 کا بیچتے ہیں, تو اس کو تو $40 پر ڈالر فائدہ ہو گیا نا. شام کو وہ واپس آتا ہے اگلے دن. یہ جو قانونی طور پہ جو ڈالر باہر جا رہا ہے یہ تو بند کریں نا. افغانستان کو سیدھی طرح کہہ دیں کہ تمہارے ساتھ ہم نے تجارت کرنی ہے, روپے میں کرنی ہے یا افغانی میں کرنی ہے. اور افغان کوئلہ جو ہے یہ فوراً اس کو بند کرنا چاہیے. میں تو کہتا ہوں بالکل, میں اسٹریٹ فارورڈ کہہ رہا ہوں. آپ کو جو باہر سے منگوانا ہے, آپ ساؤتھ افریقن اور انڈونیشین منگوائیں, اس کو کم از کم کچھ نہیں ہے تو آپ کو جو ریونیو ہے وہ تو ملتا ہے نا. جو افغانستان سے وہ جو آپ کی تو ایکسپورٹ والے باروں بار وہ پیسے وہاں بھیج رہے ہیں افغانستان, وہ کوئلہ وہاں سے آتا ہے, اور جو باروں بار ڈالر وہاں جا رہا ہے اس کا ٹرانزٹ بھی وہ جاتا ہے پاکستان میں دوبارہ پاکستان میں جو کوئلہ موجود ہے اس کو ریفائن کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں پاکستان میں نا کوئلہ جو میں آپ کو بتاؤں, بلوچستان میں بھی ذخائر ہیں, کے پی کے میں بھی ذخائر ہیں, بلوچستان میں بھی ذخائر ہیں. اس کوئلے کی آپ کہہ لیں کہ یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے. وہ آپ اپنے بوائلرز اچھے لے آئیں کہ جن پہ وہ آپ یوز کریں, اور ایک جو اس میں سلفرائزیشن ہے, جو اس میں کانٹینٹ ہے, وہ آپ اس کی جو ہے وہ کلیننگ کا آپ سیٹ اپ اچھا لے آئیں تو وہ ڈیفینیٹلی یوز ہو سکتا ہے. بٹ ڈیپینڈ اپون کہ وہ آپ کی پالیسی کیا ہے. آپ کا تھر میں کوئلہ ہے لیکن وہ ظاہر ہے انڈر دا واٹر ہے وہ. اسی طرح آپ کا درا آدم کھیل میں ہے, دکی میں ہے, ڈی اسماعیل خان کی طرف ہے, تو ذخائر ہیں. تو لیکن جو سمر مبارک نے اعلان کیا تھا جی کہ میں پاکستان میں کوئلے کی وجہ سے اتنا کوئلہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے انرجی سیکٹر کے اندر ایک بوم آ سکتا ہے, جبکہ کوئلے کی تو ریفائنمنٹ ضروری تھی. اچھا ویسے انہوں نے پائلٹ پلانٹ اور ایک چھوٹا سا پلانٹ لگایا تو ہے, لیکن آپ کہہ لیں کہ ہم دعوے بڑے بڑے کر دیتے ہیں, اور ان دعووں کو پورے کرنے کے لیے نہ تو ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہوتی ہے, نہ ہمارے پاس مشینری ہوتی ہے, نہ ان دعووں کو پورے کرنے کے لیے ہمارے پاس فائنانس ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آپ کولیبوریٹ کریں دنیا کی بڑی بڑی اس میں کہ اس کے ساتھ وہ کوئی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ چیزیں پولیٹیسائز ہو جاتی ہیں, یہاں پہ معاملات عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. تو ظاہر ہے عدالتوں نے تو چیزیں جو قانونی طور پہ ان کو نظر آتی ہیں یا جو بھی اچھا وہ پلیز جس نے کر لیا, تو سرکار بعض اوقات نہیں اچھا پلی کر سکتی لوگوں کے اپنے پرسنل انٹرسٹ. تو آپ کو پتا تو ہے عرصہ کے جماعت علی شاہ آپ کے پانی کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں, تو چیزیں تو آپ کے سامنے ہے سر. یہ جو آپ کے جو معاہدے ہوئے ہیں
جو آئی پی پیز کے جو بے نظیر صاحبہ کے دور میں جو نواز شریف نے کی ہے یا ایون یہ جو آخری دور میں نواز شریف نے کی ہے, یہ تو آپ کو پتہ ہے آپ کو کیا قیمتیں اس کی دینا پڑ رہی ہیں. آپ نے جب معاہدے کیے تھے تو اس وقت تھا 45 روپے کا ڈالر بے نظیر کے دور میں. آپ نے جب معاہدے کیے نواز شریف کے پہلے دور میں 60 روپے کا ڈالر چلا گیا تھا. آپ نے جب معاہدے کیے نواز شریف کے دوسرے دور میں تو 100 روپے کا ڈالر تھا. اب آپ کو 272 روپے پے کرنا پڑ رہا ہے سر ان کو. آپ نے تو ڈالر میں پیمنٹس کرنی ہے. تو یہ وہ ظلم ہے جو اس قوم کے ساتھ کیا گیا ہے. لیکن یہ قوم تو آج بھی آصف علی زرداری جس نے رینٹل پلانٹ پاکستان میں مہنگے ترین لاکھ کھڑے کر دیے انرجی پروڈکشن کے لیے, انہوں نے آئی پی پیز کے ساتھ دونوں نے میاں نواز شریف نے اور آصف علی زرداری نے بڑے اگریمنٹس کیے جس کی وجہ سے آج انرجی پاکستان میں مہنگی ہے. تو یہ تو وہ لوگ ہیں, لیکن عوام کہاں پہ کھڑی ہے جو اتنی غربت کے باوجود. جب جہاں برے چیزیں ہیں وہاں پہ اچھی چیز کی بھی بات کرنی چاہیے. آپ کو شارٹ ٹرم میں نا یہ کرنے تھے ڈیم ظاہر ہے 8-10 سال لگتے ہیں, پرابلم تھے, کالا باغ ابھی بھی نہیں بن رہا, اوپر ڈیم بن رہے ہیں, اس کے لیے آپ کو سڑکیں بنانی تھی, پھر وہ ڈیم بننے تھے, تو آپ کو شارٹ ٹرم میں ظاہر ہے آپ نے یہ آئی پی پیز کرنا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو کوئلے کے پلانٹ لگا رہے تھے آپ اس وقت یار سولر لگا دیتے. آپ نے ایک قاعدہ اعظم سولر لگایا, اس کو بھی آپ صحیح طریقے سے نہیں چلا سکے. آپ اس وقت سر سولر لگاتے, آپ کو یہ جو فاسل فیولز ہیں اس کا تو آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہوتے, اور دوسرا آپ کم از کم معاہدے تو اچھے کرتے. آپ تو اپنی کمیشنیں کماتے ہیں اور وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تیسرا جو اچھی چیز ہے جس کی میں تعریف کروں گا, شاہد خاقان عباسی نے جو گیس والا معاہدہ کیا تھا نا قطر کے ساتھ, RLNG والا, میں اس کی تعریف کرتا ہوں. اس کی وجہ سے آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ بھی چلی تھی, کیونکہ سردیوں میں یا نارمل ایون گرمیوں میں ہماری انڈسٹری 3-4 دن چلتی تھی. تو اس کے وجہ سے یہ ہوا کہ ہماری گیس کی ڈیفیشنسی جو ہے وہ, لیکن اس کو بھی تو پولیٹیسائز کیا نا, اس کو بھی تو پولیٹیسائز کیا حماد اظہر نے. اس کو وہ ٹائملی اس کو وہ کیا ہی نہیں انہوں نے, تو اس کی وجہ سے وہ پرابلم ہو گئی. ٹائملی انہوں نے وہ اس کی وہ جو ہے وہ نہیں کی اور وہ نہیں آپ خرید سکے, تو وہ پرابلم تو کریٹ ہوئی. جو آپ نے $5.5 کی خریدنی تھی, آپ نے کہا جی یہ میں لانگ ٹرم پہ نہیں خریدتا, میں اسپاٹ پہ خریدوں گا. اچھا آپ نے اس کو نہیں خریدا, اسپاٹ پہ آپ کہہ لیں, اسپاٹ پہ وہ $40 پہ چلی گئی. کوئی ان سے پوچھے ظالموں کہ تم 5 پہ خرید نہیں رہے کیونکہ میں نے ڈالر بچانے ہیں جی, اور تم پھر اس کو 40 پہ خرید رہے ہو, اور انڈسٹریل اس کو ظاہر ہے تم نے پہلے 6 پہ دیتے تھے, اب $9 پہ دیتے ہو. یار کون سی دنیا کے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ $40 کی خرید کے, $15 کی خرید کے, $16 کی خرید کے, $9 کی آپ اپنی انڈسٹری کو دیں. تو یہ وہ ظلم ہے جو اس قوم کے ساتھ مسلسل کیا گیا. اور ہوتا کیا ہے, پیسے پھر شارٹ ہو جاتے ہیں, پھر آپ اپنی انڈسٹری کو جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے اس کو ریبیٹ نہیں دیتے. آپ ریبیٹ نہیں دیتے, اس کے بعد لیکوڈیٹی شارٹیج آ جاتا ہے. لیکوڈیٹی شارٹیج آ جاتا ہے تو سرکل ان کا رک جاتا ہے, تو پھر آپ کی ایکسپورٹ. ناظرین آج ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جو منی بجٹ آیا, پاکستان کے اوپر جو IMF کی سینکشن کو امپلیمنٹ کر دیا گیا, انرجی پرائسز کی بات کریں, پیٹرول کی پرائس کی بات کریں, ڈالر کی انکریز کی بات کریں, یہ سارے وہ امپیکٹس ہیں جو گورنمنٹ کی پالیسی سے ریلیٹ کرتے ہیں. آہستہ آہستہ پاکستان کا ڈیٹ انکریز کرتا جا رہا ہے, جس طرح انکریز کرتا جا رہا ہے اسی طرح پاکستان ڈیفالٹ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اس کا امپیکٹ اشرافیہ کے اوپر نہیں آیا, بلکہ پاکستان کی عوام جو غربت کی لکیر سے 9 کروڑ تھی, نیچے وہ 11 کروڑ ہو گئی ہے. یعنی پاکستان کی آدھی آبادی وہ ہے جس کے پاس کھانا, صاف پانی میسر نہیں ہے, ایجوکیشن کی فیسلٹی, ہیلتھ کی فیسلٹی میسر نہیں ہے. ان حالات کے اندر مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ایسے حکمران جو ہمارے اوپر حکومت بھی کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ بے وفائی بھی کرتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ یہاں پہ ہم ختم کرتے ہیں, آپ سے اجازت لیتے ہیں, اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.